السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ ربیع الاخر ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے اور اس کی مبارک ساعتوں سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے، تو کیوں نہ ہم آج انہی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں۔ اکثر ہم جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کے کرامات، آپ کی زندگی کے جو خوبصورت گوشے ہیں ان کے حوالوں سے سنتے رہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کچھ تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کروں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان تبدیلیوں کو لانے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی بھی ملے، سرخروئی بھی حاصل ہو اور ہم سچے محب غوث اعظم بن سکیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ایک چیز جو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین کو فرمائی ہے، امت محمدیہ کے نام جو تعلیم کی ہے، تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلے فرمایا ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتباع رسول یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، حضور کے فرامین پر عمل کرنا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کے لیے ہمیں رہنمائی کی ان باتوں کو سچے دل سے ماننا اور اسی پر قائم رہنا، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس لیے کہ آج ہم اگر اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت رکھنے والے ہیں، اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سچے محب ہیں، تو اس کے لیے ہمیں عملی نمونہ پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج کل ایسا ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ محبت رسول کا یا محبت اولیاء کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یا آپ کے اعمال میں وہ کون سی باتیں ہیں جس سے ظاہر ہو سکے کہ آپ سچے محب ہیں؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں اسی کی طرف رہنمائی کی اور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلو۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلو، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ کہ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی کتنا آسان ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ ہم جو ہے 25-30 انگوٹھیاں پہن لیں تو ہم اللہ کے محبوب نظر آئیں گے، ہم گندے لباس پہن کر گھومیں یا لمبے بال کر لیں جو ہمارے کاندھوں سے نیچے تک لٹکتے رہیں تو ہم اللہ کے محبوب نظر آئیں گے، یا ہم اونچی ٹوپیاں پہن لیں اور اس کے ارد گرد جو ہے امامے کی شکل میں کچھ کپڑے لپیٹ لیں تو ہم اللہ کے محبوب نظر آئیں گے۔ نہیں، بلکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے۔ تو اب اگر کسی کو زلفیں رکھنا ہے تو اتباع رسول کی روشنی میں رکھنا ہے، اب اگر کسی کو انگوٹھی پہننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہننا ہے، اب اگر کسی کو عمامہ پہننا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اسی انداز میں ہمیں پہننا ہے، لباس جیسا حضور نے پسند فرمایا ویسا ہمیں پہننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں لوگوں سے گفتگو فرماتے وہ انداز ہمیں اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم پیر صاحب بن کر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو جھڑکتے، چلاتے اور ڈانٹتے پھریں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تو یہ رہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص جتنی زیادہ
سختی سے پیش آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنی زیادہ نرمی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں وہی راہ عطا فرمائی اور فرمایا کہ حضور کے نقش قدم پر چلو، کہ قرآن نے یہی فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو لہٰذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑو، یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ کسی بھی حال میں اتباع رسول کو نہ چھوڑو۔ اور اس میں دو اہم چیزیں آتی ہیں، ایک تو نماز پنجگانہ اور دوسرا روزہ، کہ نماز پنجگانہ کے حوالے سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اپنی ہر نماز اس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر پڑھو اور اس قدر بہتری کے ساتھ پڑھو کہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی ہر نماز کو تم اس انداز میں پڑھو۔ اور پھر فرماتے ہیں روزے کے حوالے سے کہ روزے دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکروہ باتوں سے بھی بچائے رکھے، مکروہات سے بھی بچائے رکھے۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔